آبنہ ہرمز کے بعد اب باب المندب بھی بند ہو چکی ہے۔ یمن کے حوثیوں نے بحیرہ احمر میں سعودی تیل کی برآمدات روک کر ناکہ بندی کر دی ہے، اور وہ ریڈیو پر کیا میسج بھیج رہے ہیں سعودی جہازوں کو یہ میں آپ کو سنواتا ہوں، لیکن 100 زخمی امریکی فوجیوں کی خبروں نے واشنگٹن میں کھلبلی مچا دی ہے۔ یہ زخمیوں کا نمبر جنگ کے آغاز سے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف 2 ہفتوں میں ہوا ہے، جبکہ اس سے قبل 14 ہلاکتوں اور 427 زخمیوں کا اعتراف کیا جا چکا ہے۔ ادھر اردن اور شام کی سرحد پر جو تباہی جاری ہے وہ داستان الگ ہے۔ رقبان کے مقام پر یو ایس اسپیشل آپریشن آؤٹ پوسٹ پر حملے میں فوجیوں کا رہائشی کمپاؤنڈ اڑا دیا گیا۔ رائٹرز کے مطابق متعدد بلیک ہاک ہیلی کاپٹر ٹارگٹ کیے گئے ہیں، ایئر کرافٹ شیلٹر یا ہینگرز بھی حملے کی زد میں آئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اردن میں امریکی میزائل ڈیفنس ریڈار طیارے اور F-15 جو ہے انہیں نشانہ بنایا۔ جمعے کو اردن میں امریکی ایئر بیس پر جو حملہ ہوا اس میں پینٹاگون کے مطابق 25 سالہ فرسٹ لیفٹیننٹ ٹائلر جیمز اور 19 سالہ ایزابیلا گونزالیس ہلاک ہوئے ہیں، اور امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ ایران کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ یہ سب جنگ کو بڑھانے کے اقدامات ہیں، لیکن اس بیچ 2 ایسی چیزیں ہیں جو اسرائیل کے لیے پریشان کن ہیں۔ ایک یہ کہ لبنان میں امریکی تعاون سے طے پانے والے معاہدے کے پہلے مرحلے میں لبنانی فوج نے فرون، صریفہ اور زوتر الغربیہ جیسے علاقوں کا کنٹرول سنبھال کر اسرائیلی فوج کو پیچھے دھکیل دیا ہے، اور لبنانی فوج اور عوام نے ان علاقوں کا قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ دوسرا اس میں سب سے پریشان کن پہلو نیتن یاہو کے لیے یہ ہے کہ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی اعلان کرتے ہیں کہ وہ عالمی عدالت کے جنگی مجرم نیتن یاہو کو قوانین کے مطابق گرفتار کریں گے۔ آ جائیے ذرا ایران سعودیہ انڈائریکٹ ٹینشن پر۔ یمن کے حوثیوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ بحیرہ احمر کے راستے سعودی عرب کی تیل کی جو برآمدات ہیں اور تجارت ہے اسے مکمل طور پر وہ روک رہے ہیں۔ اس اعلان کے بعد یمن کے دارالحکومت صنعاء کی سڑکوں پر حوثیوں حامیوں نے جشن بھی منایا ہے، مظاہرے کیے ہیں، اور بلاکنگ کے بدلے بلاکنگ یا آنکھ کے بدلے آنکھ کے جو نعرے ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں۔ حوثیوں نے یہاں تک دھمکی دی ہے کہ اگر سعودی عرب نے فوجی کارروائی کا راستہ چنا تو پھر اگلا نشانہ سعودی آرامکو کی تیل تنصیبات ہوں گی۔ البتہ جواب میں سعودی عرب اور یمن فوجی اتحاد نے بھی واضح کر دیا ہے کہ تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت ہر قیمت پر یقینی بنائی جائے گی، اور کوئی بھی حملہ ہوا تو اس کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ادھر امریکی افواج نے مسلسل 10ویں رات ایران کے ساحلی اور فوجی علاقوں بندر عباس، قیشم، چاہ بہار اور کنارک پر شدید بمباری کی ہے، اور حالات اس حد تک کشیدہ ہیں کہ امریکہ نے دنیا بھر میں اپنے شہریوں کے لیے سفری الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ایران نے کویت، اردن اور بحرین میں جوابی کارروائیاں کی ہیں، لیکن سب سے حیرت انگیز اور دلچسپ بات یہ ہے کہ منامہ، بحرین میں امریکی انٹرسیپٹرز کے ساتھ ساتھ چین کا تیار کردہ ایئر ڈیفنس سسٹم FK-2000 بھی تعینات دیکھا گیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس جنگ میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ بڑی عالمی طاقتیں ڈائریکٹلی لیکن غیر اعلانیہ طور پر کود چکی ہیں، اور ہر ملک اپنا اسکور سیٹل کر رہا ہے۔ تاہم جنگ کے بیچ امن کی شمع جلانے کی کوششیں ہماری جاری ہیں۔ 1 ہفتے کی جنگ بندی کی تجویز زیر غور ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی وزیر داخلہ کا دورہ پاکستان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ایگزیکٹلی جو حالت جنگ ہے اس محاذ پر کس کی کیا اسٹریٹجی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مفاہمت، ثالثی، سہولت کاری کے لیے کتنا راستہ، کتنی گنجائش بچی ہے، سب کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر عثمان شاہد صاحب اور احتشام الحق صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پہ آپ سے شروع کرتے ہوئے ایگزیکٹلی ظاہر ہے ہم تو یہ مسلسل ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جنگ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اب باب المندب جو ہے اس کو بھی بند کر دیتے ہیں، تو سعودیہ کو تو آپ نے کمپلیٹلی چوک کر دیا۔ اب یہاں کیا امریکہ کا رد عمل بڑھے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودیہ اس سب کے بیچ ڈائریکٹلی انوالو اب ہو چکا ہے اور اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بچا نہیں ہے جو جہاں حوثیوں نے انہیں کارنر کر دیا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس طریقے سے سعودی عربیہ نے ابھی کہا ہے کہ اگر ان کے جہازوں کو، ان کے ویسلز کو ریڈ سی کے اندر ٹارگٹ کیا گیا تو وہ ریٹیلیٹ کریں گے، تو میرے خیال میں اگر ایک آدھ انسیڈنٹ بھی ایسا پیش آتا تو سعودی عرب باقاعدہ جنگ کا حصہ ہوگا، اور اس صورت کے اندر پاکستان کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے پاکستان بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر پھر آف کورس ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جنگ کے اندر ہم نہ جائیں، لیکن مجھے لگتا ہے اس صورت کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ نیوٹرل رہنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔
اور دوسری طرف جو آپ نے بات کی امریکہ جس طریقے سے جنگ کا میگنیٹیوڈ اور اسکیل بڑھا رہا ہے، اس کی ریسنٹ ایگزامپل آپ نے کل دیکھی، بین گورین ایئرپورٹ جو ہے اس میں 5,000 جو سویلین فلائٹس ہیں وہ سمر میں معطل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. 10 جہاز پہنچ چکے ہوئے ہیں اور ان کے ایئر فیولنگ کے جو ایئر کرافٹس ہیں یورپ اور قطر سے، اور دوسرا تقریباً 90 کے قریب اور پہنچنے والے ہیں. تو اگر وہاں سے امریکہ اسٹرائک کرتا ہے تو کیا ایران بین گورین ایئرپورٹ جو تل ابیب کے قریب ہے اس کو بھی ہٹ کرے گا؟ تو کیا یہ معاملہ بالکل بیک ٹو اسکوئر ون جا رہا ہے 28 فروری تک؟ تو میرے خیال میں یہ ساری صورتحال جو ہے نا اس کے پیچھے ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل کے سیاسی عزائم کے ہیں. میرے خیال میں 27 اکتوبر کے انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے نیتن یاہو یہ چاہیں گے، کیونکہ ہائیلی لائکلی ہے کہ وہ ہار جائیں گے. اس وقت 40 سال کا ان کا پولیٹیکل کیریئر کمپرومائز ہوگا اور ہی وڈ اینڈ اپ گوئنگ ٹو جیل. اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ بھی مجھے لگتا ہے کہ جنگ کو اس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہے انہیں سیبوٹاج کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا 3 دن پہلے انہوں نے جو خطاب کیا قوم سے، اس میں بھی انہوں نے 2020 کے الیکشن کے حوالے سے چین پہ الزام تراشی کیا جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی. ظاہر ہے وہ تو ہر فرنٹ کو ڈیفینیٹلی انگیج کر رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے جو حیران کن بات ہے احتشام صاحب وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر فریق اس میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا اپر ہینڈ ہے، اور وہ ساتھ ہی یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو اس میں سب کے پاس بہت کچھ ہے اور ہے بھی کچھ نہیں. تو یہ بنیادی طور پہ گلف کو انگیج کر کے جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، آپ اسے ایڈوانس کرنے کی ایک کوشش کہہ سکتے ہیں 28 فروری سے آنورڈز ہونے والے تمام ہیپننگز اور تمام ایکٹیویٹیز کو. اس کے علاوہ شاید اب اس کا کوئی خلاصہ نہیں رہ گیا. دیکھیں عبید، میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا. گریٹر اسرائیل کا معاملہ تو ابھی خاصا دور چلا گیا ہے. ابراہیم اکارڈ ہوں، گریٹر اسرائیل والا معاملہ وہ دور چلا گیا. ابھی جو صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ بگڑ گئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے انٹرنل چیلنجز ہیں، آپ جانتے ہیں، عثمان صاحب بھی آپ جانتے ہیں، جو ایکسٹرنل چیلنجز ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. اب 3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. پہلی تو بات یہ کہ آپ نے 2-3 دن پہلے کی خبر پڑھی ہوگی کہ کویت نے یہ کہا تھا کہ جی وہ سعودی عرب کے طرز پہ پاکستان کے ساتھ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ میں جانا چاہتا ہے. پاکستان نے بڑا پولائٹلی کہا جاتا ہے کہ انہیں یہ منع کر دیا ہے کہ جی اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. اس وقت ایران یہ سمجھے گا کہ جی ہمیں کارنر کے لیے کیا جا رہا ہے، تو یہ ہم کسی اور سٹیج پہ کریں گے. جس طرح کا ہم نے ایک ان پرنسپل بات کی ہم نے ٹرکی کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ بھی بات میں ہو سکتی ہے. اس کی ٹائمنگ اس وقت ٹھیک نہیں ہے. دوسرا میرا خیال ہے جو بہت خوفناک بات ہے عبید، میں آئی ڈونٹ نو ہاؤ شوڈ آئی پٹ اٹ اپ، اگلے 72 گھنٹے میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے سعودی عرب کی طرف سے کہ انہوں نے بڑا شدید حملہ کرنا ہے حوثیوں کے اوپر. ساری سپلائی لائن ان کی چوک کر دینی ہے، انہوں نے سارا اسلحہ سارا پیسہ جو ہے نا وہ روک دینا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا 80% سے زیادہ تیل باب المندم سے جاتا ہے جی. تو وہ تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ان کے ساتھ ہو. اور دوسری جو عثمان بات کر رہے ہیں بالکل اس میں وزن ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور اس کام کے لیے میری اطلاعات تو یہ ہے کہ پہلے کہا گیا تھی 48 گھنٹے، اب کہا جا رہا ہے کہ میکسیمم 72 گھنٹے. 72 گھنٹے میں ایک بڑا فیصلہ ہو جانا ہے کہ اب سعودی عرب نے کس طرف جانا ہے. کیونکہ سعودی عرب یہ محسوس کر رہا ہے کہ پچھلے 2014 سے لے کے اب تک یہ گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں. اب اسی جو ہے نا یہ ایک بڑی اسٹرانگ پراکسی ہے اپنا ایران کی. ایران جب چاہتا ہے ان سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کی ٹائمنگ اور بڑا ایک معاملہ خوفناک ہے. دیکھیں عبید، اس میں جو اب دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا کہ کل یہاں پہ آئے ہیں ہمارے اسکندر مومنی صاحب، وزیر داخلہ آنا تھا، انہوں نے اپنے عراقی صاحب نے آنا تھا. 11 آور پہ فیصلہ چینج کیا گیا، اور کیونکہ پاسداران انقلاب ان سے ناراض ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہیں، مومنی صاحب کو ان کو بھیجا گیا. اور اس کے لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسپیشل ریکویسٹ ایران نے کی تھی امریکہ سے کہ دیکھیں وہ آ رہے ہیں کہ ان کے جہاز کو ٹارگٹ نہ کیا جائے. پاسداران انقلاب نے تو بڑا شدید غصے کا اظہار کیا کہ کل انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے عباس عراقچی نے، وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس پہ بھی ریئیکٹ کیا. آخری بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کل جو ہوئی ہیں پاکستان کی اپنے وزیر داخلہ کے ساتھ، وہ فوراً جو ہے نا واشنگٹن کمیونیکیٹ کی گئی. اور ایران بھی کہہ رہا ہے کہ جی آئے پہلے سیز فائر کرتے ہیں اور پھر بات چیت کرتے ہیں. امریکہ نے پوائنٹ بلینک اس کو ریجیکٹ کر دیا. امریکن کہتے ہیں جی نو کوشچن، اب یہ نہیں ہے پہلے آپ آبنائے ہرمز کھولیں گے اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی. تو یہ صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہے، اس پہ ایگری کیا آپ نے؟ ہرمز کھولنے پہ ایگری کیا؟ ابھی نہیں ایگری کر رہے، اب وہ پھنس گئے ہیں. اور بلکہ کچھ لوگ تو یہاں پہ وہ پنجابی کی ایک بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہنی چاہیے کہ نہیں ایران کو، کہ بھی 14 پوائنٹ میں سے 12 پوائنٹ تمہارے حق میں تھے، اب تمہارے خلاف چیزیں جا رہی ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہون آرام ہے. اچھا، کیا بات ہے، زبردست. ڈاکٹر صاحب
بنیادی طور پہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹیں تو سعودیہ والا معاملہ بہت ٹرکی ہے، ظاہر ہے ان کے سروائیول کا بھی مسئلہ ہے اور پھر ہمارا معاہدہ بھی ہے، لیکن ہم ثالث بھی رہے اور ہم وہ فریق تھے کہ جس نے کوشش کی کہ گلف اس میں ڈائریکٹلی انگیج نہ ہو، لیکن اب جب کیا جا رہا ہے تو ہمارے لیے بہت ٹرکی ہے، نیکسٹ ڈور نیبر اور ادھر ظاہر ہے ہمارا معاہدہ، ہم اس کے بیچ ہمارا منور کتنا ہے، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ میرے خیال میں ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے جس طریقے سے ملٹری ڈپلومیسی پہلے بھی کی اور ابھی بھی ہمارے گڈ آفیسز جو ہیں وہ ضرور اس کے اندر استعمال ہوں گے، تو ہم ایران کو، مجھے لگتا ہے تہران کو پریشرائز کریں گے کہ وہ ہوتھی اس کے اوپر جو اپنا انفلوئنس ہے اسے ایگزرٹ کرتے ہوئے انہیں وہاں سے جو انہوں نے ریڈ سی کو بلاک کرنے کی باب المندب کے تھرو بات کی ہے وہ اس چیز سے بیک آف کر جائیں، جس طرح سے احتشام صاحب نے بات کی کہ یہ الٹرنیٹیو روٹ ہے جو 1980 میں انہوں نے بنایا ہوا تھا اور یہ مغربی ساحل سے وہاں کے اوپر یمبو کی پورٹ کے تھرو پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے اپنی پائپ لائن کو، اور اگر سعودی عربیہ کے اوپر جس طرح ابا ایئرپورٹ کے اوپر پچھلے ہفتے اٹیک ہوا ہے، مجھے لگتا ہے ان کا پیشنس بھی کافی تھن ہو چکا ہوا ہے، اور یاد رکھیں اگر سعودی عربیہ جنگ کا حصہ بنا تو قطر جنگ کے اندر ہوگا، اور یو اے ای اسرائیل تو پہلے ہی یہ چاہتے ہیں، تو وہ جنگ جو سیکٹیرین لائنز پہ پاکستان نے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، معاملات اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں اور یہ وہ جگہ ہوگا ڈیفینیٹلی کہ جہاں سے آپ کو پھر اسپوائلر کے لیے آپ روم دیتے ہیں اور پھر وہ پینیٹریٹ کرتا ہے اور پھر چیزوں کو خراب کرتا ہے، اور معاملات گلف اس سے پہلے اس تناظر میں بھگت بھی چکا ہے اور اسٹل بھی ابھی اس کے آفٹر شاکس ہمیں نظر آتے ہیں۔ بہت شکریہ احتشام صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر عثمان شاہد صاحب۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔